بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن العوف المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا رواه ابن ماجہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ جس کسی نے میری سنت میں سے کسی سنت کو زندہ کیا پس لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اس کے لیے اس پر عمل کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ہے اور ان کے اجر و ثواب میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جس پر عمل کا رواج آج امت مسلمہ میں کم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، انہی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ہر جانے انجانے کو سلام کرنا۔ لیکن آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کی یہ عادت ہو چکی ہے کہ جس کو جانتے ہیں اسی کو سلام کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، حالانکہ یہ عمل ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مخالف ہے، بلکہ دین اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات نے اس چیز پر ابھارا ہے کہ جس کو تم جانتے ہو، جس کو نہ جانتے ہو، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کو سلام کرے۔ اس سلسلے میں ہم کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ملتی ہے، وہ یہ کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول، ای الاسلام خیر، کہ اسلام میں بہترین چیز کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ دین اسلام میں بہترین چیز یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر اس شخص کو سلام کرو جس کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو چاہیے کہ اس کو سلام کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو، تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم ہر مسلمان کو سلام کرو چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ حالانکہ آج امت کا بڑا طبقہ جسے جانتا ہے اسے سلام کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔ اس دور میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی اس شرح نووی میں اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ محترم سامعین، سلام جہاں اللہ رب العالمین سے رحمت طلب کرنے کے لیے یہ دعائیہ کلمات ہیں، وہاں آپس میں محبت و قوت بڑھانے کا ذریعہ اور اجنبیت کو ختم کرنے کا باعث بھی ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان لاؤ، اور تمہارا ایمان کامل اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے اگر تم اس کو کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ تو تم کو چاہیے کہ سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، جس سے ملے سلام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے۔ اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے حقوق کا ذکر کیا ہے دوسرے مسلمان پر، وہاں بتایا کہ جب تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو سلام کرو، یہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، اور اس کو بھی چاہیے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ تو میرے معزز سامعین، جب ہم آپس میں ملاقات کریں ایک دوسرے سے تو ہم کو سلام کرنا چاہیے، چاہے آپ اسے جانتے ہوں نہ جانتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔